افغانستان کے جو ملا متقی وزیر خارجہ ہیں ان کے، جب وہ بھارت میں گئے اور وہ ایک ایسی ڈیل کر کے آ چکے ہیں لیکن پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق جو افغانستان کے کابل ایئرپورٹ، بگرام ایئرپورٹ اور قندھار ایئرپورٹ، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انڈیا ری ایکٹیویٹ کرے گا۔ سب کچھ ترلے منتیں کر لی ان کی طالبان کی کہ یہ ٹی ٹی پی کو چھوڑ دو۔ جو پاکستان کسی دور میں کہتا تھا جی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ وہ ہمارا ایک تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس گڈ کہ ہم بھی ان کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ وہ تمام تر ٹریفک جو آپ کی آج سے پہلے پاکستان سے گزرتی تھی اور پاکستان نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، آپ آج کے بعد ہمارے پاس سے گزاریں اور ہم آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، ایئر ٹریفک بھی فراہم کریں گے اور ایویشن کا روٹ جو ہے وہ بھی فراہم کریں گے اور آپ کے جہاز یہاں سے آسانی سے جائیں گے۔ اور افغان طالبان نے بھی یوں لگ رہا ہے کہ ایک طویل ترین جنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان طالبان اپنے لیٹسٹ اور جو ان کے پاس بہترین اسلحہ تھا وہ سب کچھ اس وقت پاکستان کے بارڈر پر لے آئے ہیں۔ بدری 313 ان کے جو کمانڈوز ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ وہ عناصر جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے، اچھے تعلقات سے کبھی خوش نہیں ہوئے، ان کے لیے موقع ہے کہ اس چنگاری کو یہ ہوا دیں اور اس کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیں۔ ہائے اللہ کیا ہو گیا، کافروں نے کیا کر دیا۔ اس کے دوران کچھ اس کی نوک پلک درست کی گئی ہے، ہم اس کی تفصیلات بتائیں گے اور اس کا اثرات پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جاری جنگ ہے اور کل رات اس جنگ میں کیا نیا موڑ آیا ہے اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس دفاعی معاہدے کی وجہ سے اب کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے ظاہر ہے منید کے میں ٹی ایل پی کے ریلی پہ جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے جو مختلف افواہیں آ رہی ہیں سعد رضوی کے بارے میں اور ان کے بھائی انس رضوی کے بارے میں، اس کے بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، کیا وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اگر گرفتار ہوئے ہیں تو کہاں سے ہوئے ہیں، ہم اس ویلاگ میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جو ان کے گھر سے کیش اور سونا برآمد ہوا ہے اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، اور اصل اہمیت اگر ہے تو کس چیز کی ہے، یہ بھی ہم آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے جو بہت اہم خبر آئی ہے دلی سے، اور اس میں یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی اس وقت دلی اور انڈیا کے بہت سارے اور شہروں میں بھی وہ گئے ہیں، دیوبند گئے ہیں، امرتسر بھی گئے ہیں، اور وہاں ان کا جو دورہ جاری ہے 6 روزہ یہ دورہ ہے۔ اس دوران پاکستان افغانستان کی جنگ بھی شروع ہوئی ہے، اور اب وہاں سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کافی اثرات ہوں گے اس خطے پہ، سب کانٹیننٹ پہ خاص طور پہ، اور اس پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک حالت جنگ ہے پچھلے کئی مہینوں سے، اور ظاہر انڈیا پاکستان کا دشمن ہے ڈکلیئرڈ، اور اس میں پاکستان کے جو ازلی دشمن انڈیا کے ساتھ افغانستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے اثرات پاکستان پر کیا پڑیں گے، اور اس کے بارے میں پاکستان کی تیاری کیا تھی، پاکستان کی تیاری ہے یا نہیں ہے، یا پاکستان کو سرپرائز ملا ہے۔ اس پہ میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق جو افغانستان کے کابل ایئرپورٹ، بگرام ایئرپورٹ اور قندھار ایئرپورٹ، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انڈیا ری ایکٹیویٹ کرے گا۔ وہ کابل اور بگرام میں تو ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، قندھار میں نہیں لگا ہوا، لیکن دونوں جگہوں پہ بگرام میں اور کابل پہ وہ کام نہیں کر رہا۔ امریکیوں نے لگایا تھا لیکن وہ جب گئے ہیں تو افغانستان کے پاس اتنی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے، اتنی سکلفل ان کے پاس مین پاور نہیں ہے کہ وہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو چلا سکیں۔ تو اس وقت انڈیا نے جو افغانستان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے یہ دونوں سسٹم ایکٹیویٹ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قندھار ایئرپورٹ پہ آپ کو ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم لگا کے دیں گے۔ اب وہ ایئر ڈیفنس سسٹم انڈیا کا انڈیجنس ہے یا جو انڈیا نے روس سے لیا ہے وہ ہے، اور دونوں اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کا ہم جائزہ لیں تو انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا کامیاب نہیں ہے، اور روس سے اس نے جو S-400 لیا تھا وہ روس کی مرضی کے بغیر لگایا نہیں جا سکتا افغانستان میں۔ تو ظاہر ہے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا انڈیجنس سسٹم ہے وہی لگائیں گے، اور اس کی افیکٹونیس کتنی ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن یہ ڈیولپمنٹ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس سے خطے میں ایک سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے وہ شفٹ ہونے کی توقع کر رہے ہیں لوگ۔ پاکستان نے بھارت کے اوپر جتنی بھی پابندیاں لگائی تھیں اور بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا تھا، ان تمام کا افغانستان اب توڑ پیش کرنا شروع ہو چکا ہے، اور آج کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے جو ملا متقی وزیر خارجہ ہیں ان کے،
جب وہ بھارت میں گئے تو بھارت میں جہاں جا کر انہوں نے پاکستان کی دشمنی میں بہت سارے الزامات لگائے، بہت ساری باتیں کی، وہیں پر وہ ایک ایسی ڈیل کر کے آ چکے ہیں جو کہ مستقبل میں افغانستان کو فائدہ دے نہ دے لیکن پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ مودی جو ہے اس وقت افغانیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی تمام تر کوشش کر رہا ہے، اور افغانی جو ہے اس وقت تمام کچھ بھول کر اس وقت بھارت کی گود کے اندر باقاعدہ طور پہ جا کے بیٹھ نہیں گئے، لیٹ چکے ہیں۔ آخر یہ لیٹے کیسے ہیں اور کون کون سی غلطیاں ان سے آج سرزد ہو رہی ہیں جس کا خمیازہ یہ ساری زندگی بھگتتے رہیں گے مگر ادا نہیں کر سکیں گے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ کیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو ساتھ ہی ساتھ لائک بھی کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہمارا یہ جو کنٹینٹ ہے یہ کیسا لگا ہے۔ خاص طور پہ ہم تھوڑی سی پیچھے ماضی میں جاتے ہیں کہ جب پاک بھارت جھڑپ ہوئی تھی مئی 2025 کے اندر، اس کے بعد جب ہم نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا، بھارت نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا اور ہم نے ایک نئی پابندی لگائی کہ کوئی بھی بھارتی کمپنی، فضائی کمپنی پاکستان کی حدود کو استعمال کرتے ہوئے یورپ، امریکہ، شمالی امریکہ، لاطن امریکہ اور گلف، سعودیہ، قطر، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ان ممالک کی طرف جو ہے روٹ استعمال نہیں کر سکے گی۔ حالانکہ اس میں ہمیں نقصان تھا مگر ملک کے دفاع کے لیے، ملکیان کے لیے، ملک کی شان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھارت کی 5 کمپنیاں اس وقت خسارے میں ہیں، فضائی کمپنیاں خسارے میں چلی گئی ہیں کیونکہ پاکستان سے گزرتے ہوئے صرف $700 ان کو دینے پڑتے تھے اور یہاں سے شارٹ کٹ روٹ لیتے تھے، سیکیورٹی لیتے تھے اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنے ملک میں آرام سے پہنچ جاتے تھے، اور خاص طور پہ وہ تمام ٹریفک جو کہ بھارتی پنجاب، دلی یا ممبئی جاتی تھی وہ ساری کی ساری پاکستان سے شارٹ کٹ روٹ لیتے ہوئے جاتی تھی۔ لیکن جب سے پاکستان نے ان کے اوپر پابندی عائد کی تھی اس کے بعد سے ان کو بحیرہ عرب کے اوپر سے مسلسل فلائٹ کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد گجرات سے انٹر ہوتے تھے، انٹر ہونے کے بعد وہ اپنی منزل کی جانب جاتے تھے جس سے اور کچھ نہیں۔ تو جب بھارتی فضائی بیڑا ہوتا تھا یا جہاز ہوتا تھا اس کو امریکہ جانے کے لیے، یورپ جانے کے لیے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا اضافی اس کے اوپر جو لوڈ ہے وہ پڑ جاتا تھا۔ ان کا جو کیبن کریو ہوتا تھا، جو ان کے پائلٹس ہوتے تھے وہ تھکان کا شکار ہوتے تھے، ان کا جو روٹ ہے وہ متاثر ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو فیول کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ پڑنا شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور جو بھارت کی ایوییشن انڈسٹری ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی حکومت کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے تھے کہ خدا را ہماری جان چھڑوائیں، پاکستان کے ساتھ صلح کریں اور پاکستان سے کہیں کہ ہمارے لیے اپنی فضائی حدود کھول دے ورنہ ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اب یہ بات ہونے ہی والی تھی اور یہ تمام تر معاملہ ہونے ہی والا تھا کہ بھارتی حکومت پاکستان کے منت کرتی، ترلے کرتی، لیکن اس دوران افغانستان جو ہے وہ بیچ میں آیا اور اس نے آ کے وہ آفر کر دی جس سے پاکستان کو جو ایک نفسیاتی برتری حاصل تھی اب تک بھارت کے اوپر وہ اس نے ختم کرانے کی کوشش کی ہے۔